السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل پر۔ حضرت مولانا سعد صاحب نے اس ویڈیو میں جاہلانہ اجتہاد کر کے 3 جہالتیں بیان کی ہیں۔ پہلے آپ خود ویڈیو دیکھیں، پھر انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے گا کہ وہ صبر کر جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، معلوم ہو گیا کہ فلاں یہودن نے بکری کے اگلے پیر دست میں زہر ملا کر وہ آپ کو کھلایا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اسے پکڑیں، فرمایا جب اللہ نے مجھے بتلا دیا کہ اس میں زہر ہے، جب اللہ نے مجھے بتلا دیا کہ اس میں زہر ہے اور اللہ نے مجھے بچا لیا، تو پھر اس سے انتقام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ انتقام کی کیا ضرورت؟ اس لیے کہ غور اگر کیا جائے تو انتقام کا مزاج حیوان کا ہوتا ہے، انتقام کا مزاج حیوان کا ہوتا ہے، انتقام کا مزاج حیوان کا ہوتا ہے، انتقام کا مزاج حیوان کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے بتلا دیا کہ اس میں زہر ہے، تو اس سے میری بات ذہن ذرا توجہ سننا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں پیش آئیں، وہ اذیتیں آپ کو نبی جانچنے کے لیے پیش آئی ہیں، آپ کو نبی جانچنے کے لیے۔ اس یہودی عورت نے بھی جو زہر دیا تھا وہ صرف نبوت کو جاننے کے لیے دیا تھا۔ مولانا سعد صاحب نے اس ویڈیو کے اندر پہلی جہالت تو یہ بیان فرمائی ہے کہ انتقام کا مزاج حیوان کا ہوتا ہے۔ اگر واقعی انتقام کا مزاج حیوان کا ہوتا تو سورہ نحل پارہ 14 آیت 126 میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا جواب ہے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اور اگر بدلہ لو تو اتنا بدلہ لو جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ کہ نعوذ باللہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حیوانیت کا حکم دے رہے ہیں۔ مولانا سعد صاحب نے اس ویڈیو کے اندر دوسری جہالت یہ بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عورت سے انتقام نہیں لیا۔ جواب سے قبل وہ واقعہ بھی جان لیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا۔ فتح المنعم شرح صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی عورت کا نام زینب بنت حارث تھا۔ فتح خیبر کے موقع پر یہ یہودیہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی بکری لے کر آئی جس کی دستی میں جان لیوا زہر لگایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی تناول فرمائی، جس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زہر کا اثر ہوا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت فرمائی۔ دستی کے گوشت میں زہر اس لیے ملایا گیا کہ اس نے سن رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں سے دستی کا گوشت پسند فرماتے ہیں۔ نیز روایات میں ہے کہ ایک لقمہ لیتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کا علم ہو گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ گوشت نے خود بتایا کہ مجھ میں زہر ہے، اور اس زہر سے ایک صحابی بشر بن برا رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا کہ ابھی میں اس زہر کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔
بعض روایات کے مطابق صحابی کے زہر کھا کر شہید ہونے کی وجہ سے زینب کو قصاصاً قتل کر دیا گیا۔ اب مولانا سعد صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتقام لینا بھی حیوانیت تھا؟ مولانا سعد صاحب نے تیسری جہالت یہ بیان فرمائی کہ یہودی عورت نے نبوت جانچنے کے لیے گوشت میں زہر ملایا تھا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا مولانا سعد صاحب پر وحی آئی تھی کہ اس عورت نے نبوت جانچنے کے لیے زہر ملایا تھا، جبکہ کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتی تھی؟ دیکھیں مولانا سعد صاحب کے ایسے کئی بیانات ہیں جس میں وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، جبکہ دارالعلوم دیوبند نے بھی انہیں تنبیہ کی ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کا فیصلہ ہے انتقام انسان کا حق ہے، حیوانیت ہرگز نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، قرآن کریم اور احادیث مقدسہ کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ کسی کے ظلم و زیادتی کا بدلہ لینا اس کے ظلم کے بقدر گو کہ جائز ہے، لیکن معاف کر دینا اور مصالحت کر لینا یہ بہت باعث اجر و ثواب ہے۔ اب اس تقریر سے صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولانا سعد صاحب نے جو باتیں اس ویڈیو کے اندر کہی ہیں وہ سراسر غلط ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں۔ تو ایسی گمراہ کن باتوں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا سعد صاحب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور آپ کے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔